کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شروعات کریں گے آج دنیا بھر میں منائے گئے یوم القدس کی خبر سے۔ رمضان المبارک کے الوداع جمعے کے موقع پر آج پوری دنیا میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بیت المقدس پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف یوم القدس مظاہرے منعقد کیے گئے۔ پچھلے 2 سال کے دوران کورونا وبا کی وجہ سے یوم القدس کی ریلیز منتشر رہی، مگر 2 سال کے بعد دنیا بھر کے 80 ممالک اور ایران کے کئی شہروں میں یوم القدس ریلیز منعقد کی گئی۔ اس موقع کی یاد میں ایران کے کئی شہروں میں جلسے جلوس نکالے گئے۔ ایران کے کیپٹل تہران کے ساتھ کئی دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ تہران میں سب سے بڑا جلوس نکالا گیا جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جلوس میں شریک افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل اور امریکہ مرد آباد کے نعرے درج تھے۔ بڑی خبر یوکرین سے۔ UNO نے یوکرین کے کیپٹل کیف میں روس کی طرف سے کیے گئے ان 2 تازہ راکٹ حملوں کی شدید مذمت کی ہے جو عالمی ادارے کے سربراہ انٹونیو گوئٹریس کے دورے کیف کے دوران کیے گئے۔ یہ حملے گوئٹریس کے یوکرین کے صدر کی ملاقات کے فوری بعد ہوئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایک حملہ کیف کے رہائشی علاقے میں کیا گیا جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد زخمی ہو گئے۔ روسی فوج کیف پر حملے جاری رکھے ہوئی ہے۔ اگلی خبر پاکستان سے، جہاں اقتدار کی تبدیلی کا اثر اب دوسرے ممالک میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ سیاسی مخالفت سے جنون میں مذہبی تقدس کی پامالی کر دی گئی۔ جمعرات سے مدینے سے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جن میں ایک ہجوم حکومتی وفد میں شامل چند اراکین کے خلاف بظاہر چور اور غدار کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفارت خانے کے ترجمان نے مدینہ منورہ میں کل رات ہونے والے واقعے کے بعد پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ سعودی سفارت خانے کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ ان میں سے کچھ پاکستانیوں کو قواعد کی خلاف ورزی اور مقدس مقام کے احترام کو ملحوظ نہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر جانے والے پاکستانی ڈیلیگیٹ کے ارکان کی مسجد نبوی میں حاضری کے دوران کچھ افراد نے سیاسی نعرے بازی کی تھی۔ اگلی خبر اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں پر جاری ظلم سے۔ یروشلم میں مسجد اقصی میں فلسطینی اور اسرائیلی پولیس کے درمیان تازہ جھڑپ ہوئی ہے۔ رمضان کے آخری جمعے کو ہونے والی ان جھڑپوں میں 40 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی ریڈ کراس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس مقام پر کافی دیر تک کشیدگی ہوئی۔ یہ جھڑپ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے آخری جمعے کو ہوئی ہے۔ ریڈ کراس نے کہا کہ سبھی زخمی خطرے سے باہر ہے لیکن 22 کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ پولیس کو مسجد کے کمپاؤنڈ میں اس وقت داخل ہونا پڑا جب فساد پسندوں نے مغربی دیوار کی طرف سے پتھر اور پٹاخے پھینکے۔ آئی وٹنس نے AFP کو بتایا کہ پولیس نے آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا۔ پولیس نے کہا کہ 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 2 کو پتھر پھینکنے کے الزام میں اور 1 کو ہجوم کو اکسانے کے الزام میں۔ دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔